صاحب تفسیر عرائس البیان شیخ روز بہان بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور مفسر قرآن ہیں۔ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے، آپ کے پڑھانے کا طریقہ اور انداز یہ تھا کہ شاگرد پڑھتا تھا، آپ سنتے تھے۔ آج معاملہ اس کے برعکس ہے، آج استاد پڑھتا ہے، شاگرد سنتے ہیں۔ یعنی پڑھانے کے انداز متقدمین کے متاخرین کے مختلف رہے ہیں۔ متقدمین علماء خود خاموش بیٹھے رہتے، شاگرد پڑھتا رہتا، اگر کہیں غلطی ہوتی تو اس کی تنبیہ کر دی جاتی کہ بیٹا یہاں غلط پڑھ رہے ہو، اس طرح نہیں، اس طرح پڑھنا ہے۔ یعنی یہ متقدمین علماء کا، بزرگوں کا طریقہ کار تھا تدریس کرنے کا، پڑھنے پڑھانے کا۔ حضرت شیخ روز بہان بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے شاگرد بیٹھا پڑھ رہا ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر سنتے رہے، حضرت شیخ روز بہان بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفی میں سر ہلایا، فرما بیٹا آپ درست نہیں پڑھ رہے، ذرا اسے درست کر کے پڑھو۔ شاگرد کیونکہ حدیث پڑھ رہا تھا، سند حدیث پڑھ رہا تھا، اس نے عرض کی حضور والا میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ اس میں فلاں راوی سیکا ہے، فلاں معتبر ہے، فلاں مستند ہے، مجھے تو کوئی سکم نظر نہیں آ رہا، کوئی جرا قدر نظر نہیں آ رہی، اس کی سند پر بھی کوئی کلام نہیں، حدیث پر بھی کوئی کلام نہیں، لیکن آپ نفی میں سر ہلا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت شیخ روز بہان بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاگرد کی تکرار سنی، بحث سنی، مباحثہ سنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا ذرا سن، سامنے دیکھ، پردے ہٹا دیے، حجابات ہٹا دیے، وہ دیکھ، حضور فرما رہے ہیں یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں نے فرمایا بیٹا تیری نظر سند حدیث پر ہے، میری نظر حدیث والے مصطفیٰ پر ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ فرمایا بیٹا تیری نظر سند حدیث پر ہے، میری نظر تو حدیث والے آقا پر ہے۔ وہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا۔ حضرات گرامی، آج حدیث پر شک کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ بدبختی کا شکار ہیں جو حضور کی حدیث پر شک کرتے ہیں۔ سرکار کی احادیث مبارکہ اس قدر مستند و معتبر ہیں کہ ہمارے بزرگ حضور کی زیارت بھی کرتے تھے اور حدیث کی صحت اور درستگی بھی کرواتے تھے۔ حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں 75 مرتبہ حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھنے کا شرف ملا۔ 75 مرتبہ براہ راست آمنے سامنے حضور کا دیدار کیا۔ 10 رسائل لکھے انہوں نے حضور کے والدین کے ایمان کے بارے میں۔ آج لوگ حضور کے والدین کے بارے میں یہ بک بک کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مومن تھے نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا نادانو، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، وہ موچی ہو، وہ موپولی ہو، وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، اسے تو حضور کے صدقے کلمہ بھی نصیب ہو گیا، وہ مسلمان بھی ہوا، وہ مومن بھی ہوا، حضور کے والدین معروم رہ گئے۔ میں نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ عقل کی بات تو کرو نا، جو عقل کی سمجھ میں آئے۔ 10 رسائل امام سیوطی نے لکھے، فرمایا سرکار کائنات کے والدین مومن ہیں، مسلمان ہیں، جنتی ہیں، بہشتی ہیں۔ 10 رسائل لکھے۔ مولا علی قاری بہت بڑے محدث ہیں، حضور کے والدین کے حوالہ سے وہ بھی شک کا شکار تھے۔ حضور کے والدین کے ایمان پر معاذ اللہ انہوں نے انگلی اٹھائی اور انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ سرکار کے والدین معاذ اللہ کافر تھے، حضور کے والدین کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، آقا علیہ السلام کے والدین حالت کفر میں انتقال فرما گئے۔ امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوئے، آپ بالا خانے میں سو رہے تھے، خواب کے اندر دیکھا کہ وہ گرے ہیں، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ پھر اتنے میں کیا دیکھا کہ سرکار جلوگر ہیں، حضور روزانہ دیدار کراتے، حضور کا دیدار کرتے، سرکار کے قریب گئے، آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، پھر دوسری طرف سے آئے، حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا،
تیسری طرف سے آئے، حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا، قدموں میں گرے، عرض کیا آقا وجہ کیا ہے، آپ چہرہ کیوں پھیر لیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا علی قاری تو میرے ماں باپ کو کافر بنائے، میں متھے لگاؤں؟ حضور ناراض ہو گئے، سرکار نے فرمایا تو میرے ماں باپ کو کافر بتا اور میں تجھے دیدار کراؤں؟ ملا علی قاری اٹھے، توبہ کی، پہلے کفر والدین پر انہوں نے کتاب لکھی تھی، اب ایمان والدین مصطفیٰ پر کتاب لکھی، اس سے موٹی کتاب لکھی کہ میں مانتا ہوں حضور کے والدین مومن ہیں، جنتی ہیں، بہشتی ہیں۔ میں نے کہا تم حضور کے والدین پر اعتراض کرنے لگے، تم نے نام بھی نہ دیکھے؟ جس دور میں سرکار کائنات کے والد گرامی پیدا ہوئے یہ وہ دور تھا، شرک کا دورہ تھا، ہر طرف مشرک تھے، بچے پیدا ہوتے، کوئی اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھتا ہے، کوئی اپنے بچے کا نام عبدالعزیٰ رکھتا ہے، کوئی اپنے بچے کا نام عبد حبل رکھتا ہے کہ یہ حبل کا بندہ ہے، یہ لات کا بندہ ہے، یہ عزا کا بندہ ہے، کتوں کے نام پر نام رکھے جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا ذرا ایمان سے بتا، وہ دور بھی شرک کا، وہ دور بھی بدپرستی کا، لوگ اپنے بچوں کے نام بتوں کے نام پہ رکھتے ہیں، لیکن میرے آقا کے دادا جان نے جب حضور کے والد گرامی پیدا ہوئے عبدالعزا نام نہیں رکھا ہے، عبداللہ نام نہیں رکھا، کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو میں نے کہا وہ تو اس دور میں بھی بت پرست نہیں توحید پرست تھے، اس دور میں بھی توحید پرست تھے۔ اور حضور کی والدہ کا نام نامی اسم گرامی ہے آمنہ۔ کیا نام ہے؟ آمنہ، ایمان والی ہے، ایمان والی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایک مرتبہ حضور تشریف لائے، سرکار کائنات امام الانبیاء کی اس غلام نے اپنی لونڈی کو دسترخوان دیا اور فرمایا جاؤ اس دسترخوان کو دھو کر لاؤ۔ لونڈی گئی، اس نے پانی سے نہیں دھویا، جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان نکالا، اپنے آقا انس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت انس کو دیگر صحابہ کہنے لگے اے انس آپ کی لونڈی نے جو حرکت کی ہے آپ نے دیکھا ہے؟ فرما ہاں میں نے دیکھا ہے، ہمارا یہ آج کا نہیں، یہ روزانہ کا معمول ہے، دسترخوان میلا ہو جائے ہم پانی سے نہیں دھوتے، ہم جلتے تندور میں ڈال دیتے ہیں، ہاں آگ جلاتی نہیں ہے، آگ صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ فرما دیکھو اس کی میل کچیل جل گئی، دسترخوان اجلا اجلا ہے، ستھرا ستھرا ہے، دسترخوان نہیں جلا۔ فرما کیوں؟ کہا اس لیے کہ سرکار آئے تھے، حضور کے ہاتھ لگے تھے، ہمارا ایمان بن گیا، جس چیز کو نبی کا ہاتھ لگ جائے یہ تو دنیا کی آگ ہے، اسے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ پھر ایمان سے بتانا، بخاری نے لکھا، مسلم نے لکھا، ابو داؤد میں اور سیاستہ کی کتابوں میں کہ حضور بول مبارک ایک پیالے میں فرماتے تھے، وہ پیالہ چارپائی کے نیچے رکھا رہتا تھا کیونکہ سارائے عرب تھا نا، رات کے وقت دور دراز نہیں جایا جاتا تھا، حضور وہیں پر بول مبارک فرماتے، لوڈی نے اٹھایا اور اسے پی لیا، حضور نے صبح پوچھا تو اس نے عرض کی آقا میں نے پی لیا ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو نے غلط کام کیا، حضور نے فرمایا آج کے بعد تیرے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور نے حجامہ لگوایا، اپنے غلام کو بلایا، فرمایا لے جاؤ اسے ایسی جگہ دفن کر کے آؤ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو اور بیادبی نہ ہو۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے دیکھا کہاں اس کو دفن کروں، انہوں نے وہ پیالہ منہ سے لگایا، حضور کے حجامہ والا پانی پی لیا، وہ مبارک پی لیا۔ جب واپس آئے نا فرمایا ہاں دفن کر کے آئے ہو حضور؟ اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ دفن کر کے آیا ہوں، ایسی جگہ جہاں بے ادبی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہاں؟ اس نے عرض کی آقا پی لیا ہے۔ فرمایا میرے غلام تجھے مبارک ہو، جس جسم میں مصطفیٰ کا حصہ چلا جائے اس پر جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جب حضور کا خون مبارک کسی جسم میں چلا جائے سرکار خوشخبری عطا فرما دیتے ہیں کہ جہنم کی آگ حرام ہے، تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ میں نے کہا ایمان سے بتانا، امام سیوطی نے بھی لکھا اگر نبی پاک کا ہاتھ دسترخوان کو لگ جائے آگ نہیں جلاتی ہے، اگر حضور کا بول مبارک کسی پیٹ میں چلا جائے اسے کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، سرکار کا خون مبارک کوئی پی لے حضور فرماتے جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب ایمان سے بتانا جس اماں آمینہ کے پیٹ میں میرے نبی نے 9 مہینے گزارے، جس
آمنہ کے پیٹ میں حضور نے 9 مہینے گزارے، ارے اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ ہاں اسی لیے تو فرمایا آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام گئے تھے، قیامت کے دن وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جائے وہ جہنمی نہیں ہو سکتی جس پیٹ میں مصطفیٰ رہے۔ میں آپ کا عقیدہ سیٹ کر رہا ہوں، ذرا عقیدہ سیٹ کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ جہاں میلاد ہوگا وہاں نبی پاک کے والدین کا ذکر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، حضور کو دودھ پلانے والیاں 14 فدائی مائیں ہیں اور سب کی سب دودھ پلانے کی برکت سے مومن ہو گئی۔ دودھ پلانے والی مصطفیٰ کریم کی ذات والا صفات کو وہ دودھ پلانے کی برکت سے مومن ہو جائے تو جس ماں نے جنم دیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا مومنہ بھی ہیں، مسلمہ بھی ہیں، بہشتیہ بھی ہیں، جنتیہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، آپ نے فرمایا اے مومن ذرا اپنے دل کو سنبھال، اس دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر، اس دل میں محبت مصطفیٰ پیدا کر۔ آپ فرماتے دیکھ اگر دسترخوان کو حضور کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلاتی، بولے ذرا محبت سے، اسے آگ نہیں جلاتی۔ ایک بار شاہ عبداللہ محدث جیلوی مدارج النبوہ کے اندر لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ حضور کی لخت جگر نور نظر روٹیاں پکا رہی تھی، سرکار تشریف لائے، حضور نے فرمایا بیٹی تیرا ہاتھ بٹاؤں تو ایک وہ پیڑے حضور نے بھی اٹھائے اور روٹیاں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ روٹیاں پک چکی ہیں جو سیدہ فاطمہ نے لگائی تھی، وہ روٹیاں کچی ہیں، ابھی تک بھی کچی ہیں جو حضور نے اپنے دست پاک سے لگائی تھی۔ ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی بابا جان جو روٹیاں میں نے پکائی ہیں وہ پک چکی ہیں، جو روٹیاں آپ نے لگائی ہیں وہ پکی نہیں ہیں۔ فرمایا بیٹی فاطمہ تجھے نہیں پتا جس چیز کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلایا۔ میں نے کہا یار ذرا توجہ فرما، مولانا روم فرماتے ہیں جس چیز کو حضور کا ہاتھ لگ جائے اسے تو جہنم کی آگ نہ جلائے۔ فرما حضور کا غلام اگر دل میں عشق مصطفیٰ کو بسائے گا، انجمن میری نصیریہ والوں ذرا توجہ فرماؤ، میں عشق مصطفیٰ کے چراغ جلانے والوں اور لوگوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنے والوں، میں نے کہا اس پر تن من دھن کی بازی لگا دو۔ کیوں؟ یہی دولت مومن ہے جس دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے اور اسے بھی آگ نہیں جلائے گی۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تعجب کی چاہے جہنم کی آتش، ہاں فرمایا اے عشق تیرے صدقے دوزخ سے چھٹے سستے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، اے عشق تیرے صدقے دوزخ سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے۔ میراث تو ہے یار جو حضور کے عشق کو ساری بڑی سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے، ذرا اچھا بولے بولے یہ عشق نصیب نہیں نا جنہیں یہ چنگاری نہیں لگی، خدا کی قسم انہیں احساس بھی نہیں ہے، وہ ڈون کے ڈون ہیں، ڈون کے ڈون ہیں، وہ جنہیں یہ چنگاری لگی ہے۔ میں نے کہا پوچھ ان سے کہ عشق مصطفیٰ ہر چیز کی جڑ ہے، ہر چیز کی اصل ہے، ہر چیز کی اساس ہے، ہر عبادت کی بنیاد ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ نہیں تو نمازیں بھی بھوکے ماری جا سکتی ہیں۔ اگر عشق دیکھیں دو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، سارے جواب دے بولو آواز سے، غلامی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ بیربل بادشاہ ایک مرتبہ وہ اپنے حجرے میں گیا، رات کا اندھیرا تھا،
چراغ بجھ گیا، اپنے کمرے میں گیا نا، چراغ بجھ گیا، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا وزیر آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں بے چین ہو؟ اس نے کہا یار میں اچانک اندر آیا، چراغ بجھا، اندھیرا ہو گیا، میں سٹ پٹایا، بڑا پریشان ہوا۔ یہ کمرہ تو وہ ہے جس میں میں سوتا ہوں، جس میں میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، جس میں میں کھانا کھاتا ہوں، جس میں میں استراحت کرتا ہوں، لیکن آج اس کا اندھیرا دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ پھر مجھے خیال آیا قبر کا، یہ تو دنیا کا اندھیرا ہے، پھر قبر کا اندھیرا، یہ تو اس کمرے کا اندھیرا ہے۔ میں بے چین ہو گیا، جس میں رہتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، جس کے اندر کھاتا ہوں، پیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وزیر بھی بڑا سیانہ تھا، سمجھدار تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ذرا یہ بتاؤ آپ غلام کس کے ہو، امتی کس کے ہو؟ اس نے کہا میں غلام اور امتی تو حضور کا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت فکر کی حاجت نہیں ہے، حضور 23 سال اس دنیا میں رہے، کائنات کو جگمگا دیا، اب حضور کے نور پاک کا تصدق ہے کہ کائنات جگمگا رہی ہے۔ 23 سال کا عرصہ نبوت کا، 63 سالہ زندگی دنیا میں رہے، کائنات کو روشن کر دیا، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے روشن ہے، مصطفیٰ کے نور سے منور ہے، حضور کی ہدایت سے جگمگا رہی ہے۔ سرکار کا نور اسلام، نور ایمان کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت ایمان سے بتا، صدیاں ہو گئی مصطفیٰ زمین میں ہے، اور زمین کو کتنا روشنی عطا کر دی ہوگی، زمین کتنا منور ہو چکی ہوگی۔ بادشاہ فکر نہ کر، اگر حضور کا غلام ہے سچا، پھر قبر میں جانے کی دیر ہے، مصطفیٰ آئے گا تو قبر بھی روشن ہو جائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور کا تو سچا امتی ہے، پھر گھبرانے کی حاجت نہیں، حضور آئیں گے تو قبر بھی جگمگا جائے گی، قبر بھی جگمگا جائے گی۔ اس لیے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، عشق مصطفیٰ کو اپنا ماٹو بنا لو، عشق مصطفیٰ کا لوگو لگا لو، خدا کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکے، کوئی طاقت۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، دیکھا کہ بلدیہ والے یہ جو کتے ہوتے ہیں نا، فالتو آوارہ کتے، انہیں پکڑ رہے تھے، اور ایک جگہ ان کی گاڑی رکی تو ایک شخص نے کہا یار یہ جو فلاں کتا ہے نا، یہ آوارہ نہیں، یہ پالتو نہیں، یہ تو کسی کا پالتو ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس کے گلے میں جو ڈوری ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی کا پالتو ہے، کسی کا رکھا ہوا ہے۔ صاحب حال بزرگ بھی تھے، کان والے کی بات سنی، وجد میں آ گئے، وجد میں آ کے طرف میں پھڑکنے لگے۔ جب انہیں افاقہ ہوا، پوچھا حضور تڑپ کیوں رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا نہ جانو، بندہ تو کان والا تھا، بات حال کی کر گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ دنیا کا اصول نہیں، یہ آخرت کا اصول بھی ہے۔ ارے جب قبر میں جائیں گے، ان کا نکیر آئیں گے اور سوال ہوگا من ربک من نبیک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اے قبر میں آنے والے ذرا بتا اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ارے تیرے گلے کے اندر اگر کوئی ڈورا ہوا، کوئی پٹا ہوا کسی کی غلامی کا، فرمایا فرشتے بھی ایک دوسرے سے کہیں گے یارو اسے چھوڑ دو، یہ تو غلام مصطفیٰ ہے، یہ تو غلام مصطفیٰ ہے، یہ تو عاشق رسول، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، یہ تو سالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہ تو غلام مصطفیٰ ہے۔
یہ تو حضور کا غلام ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، آج وقار میں کمی آئی ہے۔ غلامی مصطفیٰ کا جو صحیح پٹا تھا نا وہ ہم نے اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ اگر حضور کے سچے غلام بن جاتے، وہ حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے تھے نا، حضرت عمر فاروق اعظم کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ نیچے گر گیا، غیر ملکی سفیر بھی ساتھ ہیں، حضرت فاروق اعظم نے اٹھا کر اسے جھاڑا صاف کیا اور آپ نے اسے تناول فرما لیا۔ صحابہ نے عرض کیا عمر اگر اس لقمے کو چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا، اسے نہ کھاتے تو کیا ہوتا؟ یہ غیر ملکی سفیر سپر پاور طاقتیں کیسر و کسریٰ کی وہاں سے آئے ہیں، یہ تو عیب کی بات ہے، یہ تو گلے اور شکوے کی بات ہے، یہ کہیں گے ان کا بادشاہ 60 لاکھ مربع میل پر بادشاہ کرتا ہے، حال اس کا یہ ہے کہ مٹی زمین پر گر جانے والے لقمے کو نہیں چھوڑا، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اور میرے نبی کے غلاموں تم کیا کہتے ہو کہ نیچے والے لقمے کو اٹھا کر جھاڑ کر کھانا مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، ان بے وقوفوں کی خاطر مصطفیٰ کی سنت چھوڑ دو، وقوفوں کی خاطر مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دو۔ یہ تھے سچے عاشق رسول۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، ہم نے لوگوں کی خاطر کیا کیا مصطفیٰ سے چھوڑا ہے اور حضور سے کتنا دور ہوئے، سرکار کی سنتیں چھوڑی، حضور کی شریعت چھوڑی، حضور کا دین چھوڑا، سرکار کے فرامین چھوڑے، حضور کا طریقہ زندگی چھوڑا، حضور کا اسوہ حسنہ چھوڑا، حضور کی حیات طیبہ کو چھوڑا۔ رب فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے حضور کی امت تمہاری حیات، تمہاری زندگی اور کسی دستور میں نہیں، اگر ہے تو مصطفیٰ کی سنت میں، مصطفیٰ کے پیچھے چلے آؤ، زندہ رہو گے، اگر حضور کے پیچھے سے قدم ہٹا لو گے مر جاؤ گے، پھر تمہاری داستان ہی نہ رہے گی داستانوں میں۔ حضرات کرام حضور کی غلامی کس قدر عظیم ہے، جب حضور کا غلام، لوگ تو ڈراتے ہیں نا ہمیں کہ پل صراط سے گزریں گے تو وہ بال سے باریک ہے، ہاں جی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور اس سے گزرنا بڑا مشکل ہے، لوگ ڈراتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پل صراط سے حضور کا عاشق گزرے گا، حضور کا عاشق گزرے گا، ادھر سرکار فرمائیں گے دعا رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اور میں نے کہا پھر حضور فرمائیں میرا امتی جا رہا ہے، مولا سلامتی سے جائے، مولا خیریت سے جائے، مولا عافیت سے جائے، مولا اسے بد نظرے کی نظر نہ لگے، یہ سلامتی سے پل صراط پار کر جائے۔ اور میں نے کہا وہ تو کہیں کہ پل صراط گزارے گی، پل صراط گرا دے گی جو حضور کی دعا کے قبول ہونے میں شک کرتے ہیں کہ سرکار کی دعا پتہ نہیں قبول ہے یا نہ قبول ہے۔ میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں وہ تو قبول ہی قبول ہے، وہ تو قبول ہی قبول ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ فرما حضور کی دعا کی شان یہ ہے کہ جب دلہن کو لے جاتے ہو تو کیسے لے جاتے ہو، جب دلہن کو لے جاتے ہو بارات کی شکل میں لے جاتے ہو، ہاں جی بارات آتی ہے دلہن کو لے جاتے ہو، فرما حضور کی دعا تو دلہن کی مانند ہے، فرما تم دلہن کو اعزاز و اکرام سے لے جاتے ہو، رب فرشتے بھیجتا ہے، فرشتوں جاؤ میرے مصطفیٰ کی دعا اب مصطفیٰ کے لبھائے اقدس سے، مصطفیٰ کے شفتین سے، مصطفیٰ کی پھول جیسی پتیوں سے دعا نکل چکی ہے، اسے ایسے لے آؤ جیسے دلہن کو لے آؤ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مٹی مدنی کی آمد، نعرہ رسالت، اسے ایسے لے آؤ جیسے دلہن کو لے آتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، مشکات کے الفاظ ہیں کل نبی مستجاب، میں نے کہا آدم کی دعا مقبول، نوح کی دعا مقبول، ابراہیم کی دعا مقبول، موسیٰ کی دعا مقبول، عیسیٰ کی دعا مقبول، میں نے کہا مصطفیٰ کی دعا کیوں نہ مقبول؟ آنکھ والا تیرے جنبوں کا تماشا دیکھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا پھر حضور دعا فرمائیں گے رب سلم امتی کی، ادھر فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے حضور رب سلم کی سطح پر واجد لاتے جائیں گے، اور حضور کا امتی واجد کرے گا، رقص کرے گا،
خرامہ خرامہ چلے گا، تھم تھم کے چلے گا، جب جب کے چلے گا، مٹک مٹک کے چلے گا، ناز و انداز سے چلے گا، جھوم جھوم کے چلے گا، ڈر ڈر کے نہیں۔ کیوں؟ سرکار جو دعا فرما رہے ہیں، ہم پائے پر سے گزریں گے حضور، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، وجد لاتے جائیں گے، جہنم بھی صدا دے کر کہے گی جو ضیا مومن فإن نورک عطف ناری، اے حضور کا غلام، اے حضور کا دیوانہ، اے حضور کا پروانہ، تیزی سے گزر جا، جلدی سے گزر جا، کہ تیرے نور ایمان نے، تیرے نور اسلام نے، تیرے نور عشق مصطفیٰ نے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ جو ضیا مومن فإن نورک عطف ناری، اس لیے تو کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تعجب کی جاہے جہنم کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ حضور کا غلام حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا ہے۔ مولوی اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب قرآن و سنت کو عشق کی نظر سے پڑھا ہوتا تو خلاف نظر نہ آتا، نگاہ عشق سے قرآن کو پڑھتا نا تجھے اعتراض نظر نہ آتا۔ کیوں؟ خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد۔ میں نے کہا قرآن پڑھ، سورہ نساء 5واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں نے کہا مولوی صاحب رب یوں فرما سکتا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَنِي اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، گناہگار ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، مجرم ہو، پاپی ہو، کہیں اور نہ جاؤ، جانی میرے در پر آؤ، میرے در پر آؤ، میرے در پر آؤ۔ وہ مولوی تو ساری زندگی کہتا رہا خدا کے در پر، خدا کے در پر، خدا کے در پر۔ خدا ہے جو فرماتا ہے جاؤں گا، جاؤں گا، جاؤں گا، مصطفیٰ تیرے در پر، مصطفیٰ تیرے در پر، مصطفیٰ۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب تیری توحید اور ہے، قرآن کی توحید اور ہے۔ میں نے کہا اللہ ایڑی چوٹی کا زور، تو نے سیرت کی کتابیں بدلی، تو نے حدیث کی کتابیں بدلی، تو نے تاریخ کی کتابیں بدلی، مکتبے بنا کر، کتب خانے بنا کر میری قوم عرصوں سے فارغ نہ ہوئی، میری قوم کمالیوں میں پڑی رہی، میری قوم محفل نعتوں پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی رہی، پر تو نے کتب خانے بنائے، کتابیں چھاپی، کبھی حدیث کی، کبھی تفسیر کی، کبھی سیرت کی، کبھی تاریخ کی، بدلتا رہا۔ پر میں نے کہا سارا دین بدل دے، قرآن تو نہیں بدلے گا۔ قرآن تو وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب فرماتا ہے قرآن اتارا بھی ہم نے ہے، حفاظت بھی ہم نے۔ میں نے کہا قرآن تو نہیں بدل سکتا نا، ایڑی چوٹی کا زور لگا۔ رب نے جاءنی نہیں فرمایا، رب نے فرمایا جاؤکا۔ یہ ظالم، یہ مجرم، یہ گناہگار، یہ پاپی، یہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے آلودہ کہیں اور نہ جائیں، جاؤکا مصطفیٰ تیرے گھر پر آیا۔ بولو آج کو بولو ذرا، اسالی ڈھارے سے بیان ہے، اسالی ڈھارے سے کہیں گے، اسالی ڈھارے نہیں یار حضور کی ذات۔ اور میں نے کہا رب نے ہمیں دلاسا دیا، اور مجرموں گھبراؤ نہ، اور گناہگاروں گھبراؤ نہ، اور سیاہکاروں گھبراؤ نہ، ایک در ہے، دو شرطیں تم پوری کر دو۔ مولا کیا؟ جاؤ کا، ایک تو لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے جیسے تیسے در مصطفیٰ پہ آ پڑو۔ دوسرا فاستغفر اللہ، پھر آ کر گر گڑاؤ، معافی مانگو، روبو۔ لیکن یہ دونوں کام بھی تم نے کر دیے، تیسرا کام بھی ہونا ہے، واستغفر لهم الرسول، میرے نبی کے لبھائے اقدس ہل جائے۔ مولا جیسا بھی ہے پھر بھی تو میرا ہے، فرما بس کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما۔ ارے نہیں دیکھوں گا کتنے بڑے گناہگار ہو، کتنے بڑے مجرم ہو،
یار کے در کی حاضری دو لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ خدا کی قسم ہمارے لیے کتنا بڑی نوید ہے، ہمارے لیے کتنا بڑی خوشخبری ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا مجدہ جاذبہ ہے حضور کے در پر آج دے ان کی پناہ، آج وجہ معلوم سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا تو خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو گئی آ کے ہو گئی یہاں نہیں وہ وہاں نہیں یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اللہ اکبر اللہ دے گرام خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد یہی آیت کا ترجمہ اسی آیت کا ترجمہ ہے حضرت خواجہ محمد یار فریدی بلبل مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اور گناہگار تو خدا کا تھا آیت مصطفیٰ پہ رب نے فرمایا اب تجھے نہیں یار کو دیکھنا ہے، یار کو دیکھنا ہے، تیرے گناہوں پہ قدم پھیر دیتی ہے، رب نے چھوڑ دیا خدا کے پکڑیے چھڑاوے محمد تک پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میں نے کہا قرآن اٹھا آئے بڑا نمازی ہے 5 وقت کا جمعہ پہلی صف میں پڑھتا ہے، جمعہ والے دن پہلے تقریر وہ کرتا ہے پھر حضور کرتے ہیں، نام ہے عبداللہ بن ابی، پگڑی بھی ہے داڑھی بھی ہے جبے کبے ہیں بہت کچھ ہے پابند نمازی ہے، لیکن حضور کو جنازے کے لیے کہا گیا، سرکار نے پیچھے رہنے والے 1000 کو دیکھا، 1000 نوجوان جسے یہ بگاڑ چکا ہے، حضور نے جنازہ پڑھا دیا، حضور کو کہا کہ جبہ عطا فرما دے، جبہ عطا فرما دیا، آگے فرمایا میرا جبہ سیانہ ہے فائدہ نہیں دے گا، حضور نے کیا فرمایا فائدہ نہیں دے گا، پھر اللہ نے قرآن اتار دیا، رب نے فرمایا محبوب 1 بار کیا 2 بار کیا 10 بار کیا 15 بار کیا تو رحمت للعالمین ہے، پر یہ گستاخ تھا تیرا، بے ادب تھا تیرا، دشمن تھا تیرا، 70 مرتبہ 70 بار بھی بخشش مانگو میں خدا نہیں بخشوں گا۔ محمد کا پکڑیا چھوڑا کوئی نہیں سکتا، محمد کا پکڑیا چھوڑا کوئی نہیں سکتا، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ علم سے پیار کریں نا، میں نے قرآن کو ٹچ کیا ہے، اصل ہماری قوم جو ہے نا علم پر نہیں بولتی، سنیو خدا را علم کی طرف، بد مذہبوں کا چھوٹا بچہ ہوگا بخاری کی رٹ لگی ہوئی ہے، مگر بھی عشق نبی جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی، انہیں بخاری کیا آئے گی، قرآن سے تعلق لگا۔ مولانا عبدالرحمن جامی قبر میں گئے، منکر نکیر آ گئے، منکر نکیر نے سوال کیا مر ربوں کا، جامی بتا تیرا رب کون ہے، جامی نے کہا مر ربکما، تم بتاؤ، فرشتے کہتے ہیں من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے، جامی کہتا ہے من نبیوں کو ماں، تم بتاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی قبر میں گئے، آپ کے صاحبزادے نے دوسری رات ملاقات کی خواب کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا بابا جان کیا ہوا قبر میں، فرمایا بس کیا ہونا تھا، فرشتے آئے منکر نکیر سوال کرنے لگے، انہوں نے کہا مر ربوں کا، میں نے کہا مر ربوں کا ماں، انہوں نے کہا من نبیوں کا، میں نے کہا من نبیوں کا ماں، بس یہی میں نے کہا۔ اس کے بعد وہ آپس میں ہم کلام ہوئے، آپ فرماتے میری آنکھ جھپکی، اس کے بعد نظر ہی نہیں آیا۔ گان پکڑ دیتا ہوں سنائیے بڑی مست میں نے کہا حضور کے غلام حضرت عمر نے فرشتوں کو پچھاڑ دیا، قبر میں نظر ہی نہیں آئے، میں نے کہا غلام بننا ہے تو ایسا تھا، فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچے، بولا کیسا بندہ ہے، ہم آج تک جس کے پاس گئے کسی نے ایسا نہیں کہا، ہم جامی سے کہتے ہیں من ربوں کا، وہ ہم سے کہتے ہیں من ربوں کا، ہم جامی سے کہتے ہیں من نبیوں کا، وہ ہم سے کہتے ہیں من نبیوں کا، ماجرا کیا ہے؟ رب نے فرمایا فرشتوں میں انسان کو بنا رہا تھا، تم نے کہا یہ فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، یہ پتہ نہیں دنگل رچائے گا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، فساد فی الارض کا باعث بنے گا، جھگڑے لڑائی دہشت گردی یہ وہ۔ رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں دہشت گرد نظر آ رہے تھے، مجھے تو یہ عاشق نظر آ رہے تھے، تم درود والے دیکھتے رہے، میں تو درود والے دیکھتا رہا۔
اللہ اکبر، یہ جامی جیسے عاشق، یہ رومی جیسے عاشق، یہ سادی جیسے دیوانے اور پروانے، میں تو انہیں دیکھتا رہا، مولا مانگنا کیا ہے؟ فرماؤ خالی صوفی سمائے رکھا ہے، یہ جتنا بڑا صوفی ہے اتنا بڑا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ من کی ہیں دو قسمیں، ایک من ہوتا ہے استفہامیہ جس کا معنی کون، دوسرا من ہوتا ہے موصولہ جس کا معنی وہی۔ تم کہتے ہو من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ جامی کہتا ہے من رب کو ماں وہی تو ہے جو تمہارا رب ہے۔ سمجھے وہ بات؟ تم کہتے ہو من نبی کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ جامی کہتا ہے من نبی کو ماں وہی تو ہے جو تمہارا نبی ہے۔ فرشتے جامع کے علم کو نہ پہنچ سکے، علم کی فضیلت ہے، کس کی؟ علم کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا نا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا فرشتوں کو؟ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی مولا یہ ابھی ہمارے سامنے پیدا ہوا اور ہم جو ہے بڑے عابد ہیں، زاہد ہیں، عبادت گزار ہیں، تو نے کہا رکوع کرو ہم رکوع میں ہیں، تو نے کہا سجدہ کرو ہم سجدے میں ہیں، تو نے کہا تسبیح کرو ہم تسبیح میں ہیں، تو نے کہا تحمید کرو ہم تحمید میں ہیں، تو نے کہا تمجید کرو ہم تمجید میں ہیں۔ ہم یکسر تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت عبادت میں ہیں، ریاضت میں ہیں، زہد میں ہیں۔ یہ ابھی ہمارے سامنے پیدا ہوا۔ رب نے فرمایا ہاں ہاں تم عابد ہو، زاہد ہو، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ مولا وہ کیسے؟ رب نے فرمایا آدم ان کو کہو نا یہ چیزوں کے نام بتائیں، بے اسماء ہاؤ، ہم پہ اونی بے اسماء ہاؤ، کہو فرشتوں کو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس وہی جانتے ہیں، الا ما علمتنا، جو تم نے ہمیں سکھایا ہے اس چیز کا ہم تو نہیں جانتے۔ رب نے فرمایا فرشتوں پھر آدم سے پوچھو۔ فرشتوں نے پوچھا، آدم نے کہا ہاں یہ سدید ہے، یہ میت ہے، یہ کرسی ہے، یہ پھول ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، سارے نام بتاتے چلے گئے۔ رب نے فرمایا پھر دیکھو علم تمہارا زیادہ ہے یا آدم کا؟ پھر جھکو نا اسجدوا لآدم۔ علم جھکا دیتا ہے، فرشتوں کا علم پیچھے رہ گیا، حضرت جامی کا علم آگے چلا گیا۔ علم کی بنیاد پر حضرت انسان کو فضیلت ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی کتنے بڑے عاشق تھے۔ عشق مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، بہانے بنا کر طرح طرح کے بھیس بدل کر حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ حضور نے گورنر مدینہ سے فرمایا، گورنر مدینہ فلاں حلیے کا بندہ ہے، اس کی پیشانی ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے ابرو ایسے ہیں، اس کے رخسار ایسے ہیں، اس کے کام ایسے ہیں، اس کی قد و قامت ایسی ہے، اس کی رنگت ایسی ہے، اس کا حسن و جمال ایسا ہے۔ جب اس طرح اس حلیے کا بندہ میرے مدینے میں آنا چاہے اسے نہ آنے دینا، اسے روک دینا۔ گورنر مدینہ نے پہرے بٹھا دیے۔ جب مولانا عبد الرحمن جامی حضور کے مدینہ میں داخل ہونے لگے روک دیا گیا۔ مولانا عبد الرحمن جامی سمجھ گئے کوئی راز کی بات ضرور ہے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن پھر بھی حضور نے بتا دیا گورنر مدینہ کو اب فلاں بھیس میں آ رہا ہے۔ پھر بالآخر ایک مرتبہ جانوروں کا ریوڑ جا رہا تھا، بکریاں بھیڑ بکریاں ہیں، آپ نے خود کو جانور بنا لیا، جانوروں کی طرح چلتے رہے چلتے رہے۔ جب بادر مدینہ پر پہنچے حضور نے گورنر مدینہ سے پھر بنایا فلاں لباس میں آ رہا ہے، ابھی سے روک دے۔ ہم بالآخر کبھی مال تجارت بن کر بوریوں میں بند ہو کر کوئی کہے گا یہ پیاز ہے، یہ چاول ہے، یہ گندم ہے، اس طرح بند ہو کر گئے۔ پھر گورنر مدینہ کو حضور نے فرمایا، گورنر مدینہ نے قید کر لیا، جیل میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا گورنر مدینہ میرے اس غلام پر سختی نہ کر، یہ کوئی مجرم نہیں، ڈاکو نہیں، یہ کوئی
اور نہیں، جو میرے عشق کے اندر یہ گزرا ہوا ہے، یہ حسن و جمال کا دیوانہ ہے، یہ حسن و جمال مصطفیٰ کا پرستار ہے، یہ ایک جلوہ دیکھنا چاہتا ہے، ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہے، اسے چھوڑ دے، اسے رہا کر دے، اب دیر نہ کر، اسے فوراً میرے گنبد خضرا پر بھیج دے۔ مولانا عبد الرحمن جامی گئے، زارو بتا رونے لگے، اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا حبیب اللہ، ترحم یا رسول اللہ، ترحم یا حبیب اللہ۔ حضور نے جلوہ دکھایا، فرما جامی روتا کیوں ہے؟ عرض کیا کہ تیرے دیدار میں تڑپتا رہا۔ حضور نے فرمایا جامی خوش رہی، جامی خوش رہی، جامی خوش جاؤ۔ ہر دفعہ فرماتے وہ باز آئی، اس دفعہ حضور نے نہ فرمایا وہ باز آئی۔ مولانا جامی زارو بتا رونے لگے۔ آپ کے دوستوں نے پوچھا حضور روتے کیوں ہو؟ فرما روتا اس لیے ہوں، لگتا ہے آخری پھیرا ہے، پھر نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا عالم ہوں تو ایسے، پھر عاشق ہوں تو ایسے۔ مولانا عبد الرحمن جامی، میں نے کہا حضرت عبیس کو دیکھ کیسا عشق ہے، بیٹھے قرن کے اندر ہیں، ادھر مدینہ الرسول میں مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں مجھے قرن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے قرن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور کے غلام کہتے ہیں آقا کس کی محبت؟ فرما میرا ایک عبیس ہے جو یمن میں رہتا ہے، وہاں سے مجھے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا ذرا ایمان سے بتانا کوئی قاصد تو نہیں آیا تھا، کوئی پیغام رساں تو نہیں آیا تھا؟ ارے حضور کو پتہ کیسے چل گیا؟ اور میں نے کہا حضور کا غلام جہاں بھی ہو سرکار جان لیتے ہیں، حضور جان لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں جب حضرت مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق اعظم پہنچے، حضور کا سلام بھی پیش کیا، حضور کا جبہ بھی پیش کیا، تو حضرت اویس کی خدمت میں جب انہوں نے جبہ پیش کیا نا، تو فرماتے ہیں 5 شخصیات بیٹھی تھی جن کی شکلیں ایک جیسی تھی، 5 شخصیات۔ آپ نے فرمایا کون اویس ہے؟ ہم کس کو حضور کا جبہ دے دیں؟ جو اصل اور حقیقی اویس کرنی تھے نا، انہوں نے فرمایا یہ جبہ رکھ دو، جو حقیقی اویس ہوگا یہ جبہ اٹھ کر اس کے جسم پر آ جائے گا، اس کے جسم پر آ جائے گا۔ تمام ساری سب کی شکل ایک جیسی تھی، کیوں کہ آپ نے توجہ اتحادی جو ڈالی تھی نا، سب کو اپنے جیسا بنا دیا، جو آپ کے خلفاء تھے انہیں بھی اپنے جیسا بنا دیا تھا۔ حضرت گرامی حضرت خواجہ اویس کرنی عشق مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں خدا کی قسم اس قدر رچے بسے تھے کہ آپ کو کبھی کسی فکر معاش کی کوئی حاجت نہ تھی۔ کبھی آپ اس طرح بازار میں نہیں گئے، کبھی آپ نے تجارت نہیں کی، کبھی آپ نے مال و دولت اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کہاں چلے جاتے؟ کہتے ہیں روڑی پر چلے جاتے۔ کہاں چلے جاتے؟ روڑی پر، وہاں سے گٹھیاں چنتے اور انہیں بیچتے، اپنے معاش کا گزر اوقات کا ذریعہ بناتے۔ ایک مرتبہ آپ روڑی پر پہنچے ہوئے تھے تو ساتھ ایک کتا تھا، وہ آپ کو بھونکنے لگا۔ روایات میں آتے ہیں جب کتا بھونک رہا تھا نا تو حضرت خواجہ اویس کرنی نے کتے کو مخاطب ہو کر کہا میں تیرا حصہ تو نہیں کھا رہا، میں اپنا کھا رہا ہوں، اپنا کھا رہا ہوں۔ اس قدر جب بچے آپ کے پیچھے دوڑتے، آپ کو پتھر مارتے، آپ کا جسم خون و خون ہو جاتا، لہولہان ہو جاتا۔ آپ فرماتے بچے بڑے بڑے پتھر، نوکیلے پتھر نہ مارا کرو، اس لیے کہ خون نکلتا ہے میں بے وضو ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سیراب ہو کر کھاتے پیتے نہیں، ایسے عشرت کی زندگی نہیں، پر زہد کا عالم یہ ہے، تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ ہم لمحے وضو سے رہتے ہیں، ہم لمحے وضو سے رہتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی نے حضرت عمر حضرت مولا علی سے پوچھا اے علی اے عمر یہ بتاؤ حضور کو دیکھا تھا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اویس کیسی بات کرتا ہے، اب تو ساری زندگی حضور کے قدموں میں رہے، سرکار کی غلامی کرتے رہے، تو کہتا ہے سرکار کو دیکھا تھا، تو کہتا ہے سرکار کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس نے کہا کہ اے عمر اے علی جو کچھ تم دیکھتے رہے ہو وہ حقیقت محمدی نہیں تھی، وہ ایک پرتاؤ تھا، ایک اولا تھا، حقیقت محمدی کچھ اور ہے، حقیقت محمدی کچھ اور ہے۔ اسی نے فرمایا نا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھر چک دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ حضرت گرامی حضور کی ولادت با سعادت والی رات
مکہ کی عورتیں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی کہ آج لگتا ایسا ہے یمن کا سارا عطر کسی نے مکہ کی گلیوں میں چھڑک دیا ہے، مکہ کی گلیوں میں چھڑک دیا ہے، مگر انہیں کہاں پتا تھا کہ کل صبح ہوگی، رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، جس گھڑی کی رب اس میں یاد فرمائے گا اسی گھڑی کو مصطفیٰ آ رہا ہوگا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے گرامی آپ بھی تھکے ہوں گے، دعا ہے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم میرے کلمات قبول فرمائے، ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ سے ہمارے سینے جگمگائے، آمین۔